اور آخر میں ایک اور موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ چونکہ آج غالباً 7 اگست ہے، آگے 14 اگست آ رہی ہے، اور 14 اگست کے حوالے سے ہمارے ملک پاکستان میں بڑے واویلے ہوتے ہیں اور بڑے کوہرام مچے ہوتے ہیں، بڑے ناچنے تھرکنے کے سلسلے ہوتے ہیں۔ اسکولوں میں تو گویا ان کے ابا جی کی شادی یا اماں جی کی شادی ہوتی ہے، گویا اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے بعض اسکولوں کی، سارے اسکولوں کی بات نہیں کرتا میں، بعض اسکولوں میں بے حیائی اس قدر عروج پر ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ، یونیورسٹیوں میں خاص طور پر یا بڑے جو کالج لیول کے اسکول ہیں ان میں خاص طور پر، کہ ان میں مکس اپ نظام میں لڑکے لڑکیاں تھیٹر کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں اور ایسے شو پیش کرتے ہیں اور اس طرح کے بکواسات جو ہے پروگرام پیش کرتے ہیں کہ ایک شریف آدمی، ایک مسلمان ان کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے ملک میں ہیں یا پتہ نہیں کسی اور ملک میں آئے ہوئے ہیں، کس معاشرے میں ہیں۔ تو اس لیے قطعاً یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں 14 اگست کے نام پر یہ اوپر جو لغمانی ہل پر جو کچھ ہوتا ہے، چلیے جھنڈا لہرا دیا، چلیے وہاں چلے گئے اکٹھے ہو گئے، چلیے وہاں ترانہ ہو گیا، وہاں پر اکٹھے ہو گئے، وہ چیز الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے، جو مکس اپ سما وہاں پر ہوتا ہے، جو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں ٹران اور موٹر سائیکلیں آگے پیچھے لگائے ہوتے ہیں اور وہ اوباش اور نوسر باز اور عجیب و غریب قسم کے لونڈے لانڈے یہاں سے اوپر نیچے، اور ایک عجیب و غریب ان کی منطق ہوتی ہے اور عجیب و غریب ان کی لینگویج ہوتی ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے، تو آدمی حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ مادر پدر ذات مخلوق کہاں سے آ گئی ہے۔ پھر اوپر جا کے جو کچھ کرتے ہیں اور پھر ہم سنتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو قطعاً آزادی کے نام پر اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تو چلیں پھر گزارا ہو گیا، یہ جشن آزادی کے نام پر جو مری میں، نتھیا گلی میں، پھر پکنک پوائنٹس جتنے بھی ہیں، اوپر ناران کاغان جہاں تک راستے کھلے ہوتے ہیں تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو اس قسم کی چیزیں، بے حیائی اور یہ شرشرے چھوڑنا، یہ آسمانوں میں جو ہے چراغاں عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ گولے بارود کا استعمال، اور راتوں کو دیر تک لوگوں کی نیندیں حرام کرنا، اور جو ہے ترانے اور گانے لگانا گاڑیوں میں ادھر ادھر، تو میرے خیال سے یہ اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کی حدود میں ہی چیز ہے۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں اسلامی ہدایات کیا ہیں، تو قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی امتوں میں دیکھیں، جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم بستی فتح ہو رہی ہے داخل ہو جاؤ اس میں، تو بستی جب فتح ہو کے آزادی مل رہی تھی اور علاقہ فتح ہو کے یہودیوں کو داخل ہونے کا حکم ہو رہا تھا، تو ذرا قرآن کریم کو اٹھا کے پڑھیے آپ، پہلا پارہ 8واں پارہ کیا کہتا ہے، یہ دونوں پارے کیا کہتے ہیں، داخل ہو جاؤ، کس طرح داخل ہو جاؤ، 2 کام کرتے ہوئے۔ کیوں؟ بستی فتح ہوئی ہے، بڑے خوش ہو اندر سے کہ بستی فتح ہو گئی ہے، لیکن اب بستی فتح ہو گئی ہے، آزادی مل گئی ہے تمہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تم ناچنا تھرکنا شروع کر دو، اپنی مرضی سے اس کو جو ہے آزادی کے نام پر عجیب و غریب قسم کے کرتوت شروع کر دو۔ تو فرمایا تمہیں طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ تم نے آزادی منانی کیسے ہے۔ تو قرآن نے 2 خوبصورت لفظ دیے ہیں، دونوں پاروں میں جا کے دیکھ لیں، حطۃ نغفر لکم سجدا، کیا مطلب ہو گیا؟ ایک زبان سے تم نے اللہ کا شکرانہ ادا کرنا ہے، ایک اپنے عمل سے، قول اور فعل سے۔ قول سے کیا کہنا ہے؟ قول سے کہنا ہے حطۃ، پروردگار ہمیں ہمیں بخش دے، ہماری بخشش فرما دے، میری طرف عاجزی کرنی ہے، زاری کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ اللہ طریقہ بتا رہا ہے کہ کہیں کوئی جگہ فتح ہو اور مسلمانوں کو وہ فتوحات ملیں، آزادی ملے، کفر سے، شرک سے اور نعمت ملے، تو کیا کریں؟ اللہ سے کے سامنے عاجزی جاری کرتے ہو کیا کہیں؟ اے اللہ بخش دے، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ ایک اچھا، عمل سے کیا کریں؟ فرمایا سجدن، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ منہ سے اللہ کی تعظیم، اللہ کی بڑائی اور اپنے لیے توبہ استغفار مانگنا، اور عمل سے سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا۔ یہ طریقہ بتایا ہے اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کو، اور ظاہر بات ہے قرآن میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے مجھ اور آپ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر تمہیں بھی کیسی آزادی مل جائے
تو تم نے بھی اس طرح ہی کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور ساتھ ساتھ سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ طریقہ تو ہمیں قرآن نے وہ بتا دیا۔ آگے چلیے ہمارے نبی کی طرف۔ آپ علیہ السلام مکہ فتح ہوا اور آپ اس اپنے دیس کی طرف گئے جس دیس سے آپ کو نکالا گیا تھا، جو آپ کا مولد تھا، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں آپ نے ایک زمانہ گزارا تھا، جہاں آپ نے 40 سال گزارے تھے، وہاں سے آپ کو نکالا گیا۔ اچھا، اب وہاں سے آپ علیہ السلام وہاں سے نکلے، یعنی آپ نے 40 سال بلکہ نبوت سے پہلے اور 14 سال بعد میں آپ علیہ السلام نے یہ زمانہ وہاں پر گزارا ہے، کچھ 53-54 سال، اور یہ آپ نے اتنا لمبا زمانہ گزار کے وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا۔ آپ ہجرت کر کے آئے تھے، اب آپ نے دیس کو فتح کر کے آپ جا رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی حالت یوں ہے کہ آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام اس وقت 10,000 یا 12,000 صحابہ کے لشکر کی کمانڈ بھی فرما رہے ہیں۔ یہ لشکر جرار لے کر یہ چیف سالار ان کا آگے آگے جا رہا ہے۔ اس وقت میں لوگوں کو دیکھیں کیا سے کیا کر لیتے ہیں، کیا سے کیا کر لیتے ہیں۔ اب کافروں کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، پیچھے عیسائیوں کو دیکھیں، جب انہوں نے فتوحات کی ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا، افغانستان 13 دنوں میں طالبان نے فتح کیا تو کس طرح انہوں نے رحم و کرم کا اعلان کیا، گاڑیوں پر سپیکر لگا کے لا تثریب علیکم اليوم، وہ یوسف علیہ السلام کی جیسا اعلان کیا جیسے بھائیوں کے لیے کیا تھا معافی کا۔ اور فتح مکہ والا انہوں نے اعلان کیا۔ ابو محمد الجولانی الشرع، شام کا امیر المومنین، اس نے شام فتح کیا، اور فتح کر کے بشار الاسد کے وہ فوجی جنہوں نے نصف صدی تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، 18-20 لاکھ سنیوں مسلمانوں کو کاٹا تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ جو اپنا اسلحہ ڈال کے سامنے آئے گا، کسی بڑی کارروائی میں نہیں ملوث ہوگا، ہم اس کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی جب مکہ فتح ہوا تو آپ اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ سواری پر اتنی عاجزی کر رہے تھے رب کے سامنے کہ آپ کا سر جھکتے جھکتے سواری کی پشت پر جا کے لگ جاتا تھا، اور آپ پہنچے بیت اللہ میں تو بیت اللہ میں پہنچ کے آپ نے وہاں نفل ادا کیے، روئے اللہ کے سامنے، آپ نے گڑگڑائے اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا کہ اللہ نے آپ کو فتح عطا کی۔ امت کو بتایا کہ جب تمہیں آزادی ملے، فتح ملے تو یوں کرنا جیسے میں کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ جو اس وقت ایک آدمی جو بعد میں مسلمان ہوا ہے، حضرت عثمان جو بعد میں مسلمان ہوا ہے، جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، اس سے چابیاں حضرت علی سے کہا لے لیجئے، اور چابیاں لے کے بیت اللہ کی چھت پر چھپ گئے۔ علی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے، چابیاں کھینچی، اس سے لائیں، اور آپ نے بیت اللہ کھلوایا، اندر گئے، آپ نے عبادات کی، اور اس کے بعد فرمایا بلاؤ اس کو۔ رب کی طرف سے آرڈر آیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس کے باپ دادا سے یہ چابیوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، بے شک اس وقت اسلام میں نہیں ہے، آپ چابی اس کو واپس کر دیجیے، قبضہ آپ کا ہوگا مسلمانوں کا، لیکن چابی اس کو دے دیجیے۔ واہ کیا رب ہے، رب کا ظرف دیکھیں ذرا، وسعت ظرفی دیکھیں، اعلیٰ ظرفی دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے بلا کے فرمایا یہ چابیاں لے لیجیے۔ کہا آپ مجھے نہ دیتے تو میری کیا طاقت میں لے سکتا تھا؟ کہا میرے رب نے آرڈر دیا ہے کہ چابیاں واپس کر دیجیے۔ اچھا مسلمانوں تو بتایا معاف بھی کرنا ہے، جو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، جو آج مقابلے میں نہیں آئیں گے معاف، بیت اللہ میں داخل ہو گئے معاف، یہاں تک کہ دشمن ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ابھی بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے گھر میں بھی کوئی جائے گا داخل ہو جائے گا، اس کو لیے بھی معافی کا اعلان۔ تو بتایا کہ جب آزادی ملے مسلمانوں، دوسروں کو معاف کرو، اپنے گناہوں کی استغفار کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، نوافل پڑھو، سجدہ ریز ہو جاؤ، اتراؤ مت، یہ کام کرنے کے۔ اور اس کے بعد ایک اور دلیل، جب آئے مدینہ میں اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ باہر آپ کے ماننے والے وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی ہمارے دور جاہلیت کے 2 تہوار ہوتے تھے، وہ تہوار آج دن آئے ہیں ان کے، تو ہم اس میں کھیل کود کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ دور جاہلیت کے تہوار بھی گئے، اور تہواروں کے منانے کے وہ جو بیہودہ سے طریقے تھے وہ بھی گئے۔ اب اسلام نفیس اور عمدہ اور بہترین مذہب ہے، اس نے آپ کے لیے 2 تہوار دیے ہیں، عید الفطر والاضحیٰ۔ اور پھر عید الفطر اور اضحیٰ کیسے مناتے ہیں ہم؟ کیا ہم اس میں جھنڈیاں لگاتے ہیں؟ کیا ہم اس میں شرشرے چھوڑتے ہیں؟
کیا ہم اس میں جھنڈے لہراتے ہیں؟ کیا ہم اس میں ترانے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس میں جلوس نکالتے ہیں؟ کیا ہم اس میں شو تھیٹر کرتے ہیں؟ تو اس سے بھی ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ مسلمان کو منانے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے منائے گا. تو اس لیے 14 اگست ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دیا، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے ہمیں ملک دیا، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آج جن کے پاس ملک مستحکم ملک نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، ان کی بہترین فوج نہیں ہے، تو آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کتنی تباہیوں بربادیاں چل رہی ہیں. آج الحمدللہ 57 مسلم ممالک میں سے اگر پاکستان کا جو ہے پوری دنیا میں ایک رعب اور دبدبا ہے، تو یہ کارکردگی، یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہم اس کی شان و شوکت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہم شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے اپنے کردار ادا کریں. یہ ناچنا تھرکنا، یہ اس قسم کے سلسلے بیہودہ قطعاً اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے. ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کنارے پر رکھا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے. ویسے بھی 4 صوبوں کا یہ پاکستان جس پر ہم مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں، ہماری منزل یہ نہیں تھی. ہم نے 700-800 سال پورے ہندوستان پر حکومت کی ہے. ہم نے 500 سال کشمیر پر حکومت کی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ آج ہندوؤں کے پاس ہیں. 8 لاکھ فوج وہاں کشمیر میں ہندوؤں کی وہاں پڑی ہوئی ہے اور انڈیا ان کے پاس ہے. آج ہمارے پاس وہ گویا 20 مرلے کے مکان میں سے 4 مرلے بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ہم کس بات پر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں؟ 4 مرلے آپ سے کوئی ایک کنال چھین لے اور اس کے بعد آپ کوشش کر کے 4 مرلے حاصل کر لیں، پھر ساری زندگی اس پر جھنڈیاں لہراتے رہیں اور کہیں جشن آزادی جشن آزادی. لوگ کہیں گے پاگل 16 کو تھے. تو اس لیے ذرا اس کو بھی سوچ لیجئے. ہمارے بہت سارے مرلے ابھی ترلے ادھر ادھر ہیں، ان کے لیے کوشش کی جائے، دعا بھی کی جائے، اہتمام بھی کیا جائے. ان پر مطمئن ہو کے بیٹھ جانا یہ چیزیں نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے یہ ان کے خونوں کی وجہ سے، شہادتوں کی وجہ سے، یہ ہمیں قربانیوں کی وجہ سے یہ دیس ملا تھا، یہ ناچنا تھرکنا بیہودہ کام کرنا یہ ان کے خونوں سے بھی بے وفائی ہے، غداری ہے. اور ادھر سے اللہ سے بھی غداری ہے، اسلام سے غداری ہے، پیغمبر اسلام سے غداری ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.